اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں جو ائمہ علیہ السلام سے احکام الہی کو بیان کرنے کے ذمہ دار تھے اور اپنے اصحاب اور شاگردوں کے ذمے بھی اس ذمہ داری کو رکھا تھا، فاضل اور بافضیلت افراد جیسے زرارہ محمد ابن مسلم اور ابو بصیر مسائل حرام و حلال اور دین کے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے، اور خدا ائمہ علیہ السلام لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ نقل ہوا ہے کہ شعیب کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا بسا اوقات کسی معاملے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کس سے سوال کریں؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر کے پاس جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے علی ابن مسیب حمدانی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، میں ایک دور دراز جگہ رہتا ہوں اور ہر وقت آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے، کس سے اپنے دینی مسائل دریافت کروں؟ حضرت نے فرمایا زکریا کے پاس جاؤ، ان سے دین اور دنیا کے احکام پوچھو، وہ ہمارے امین اور قابل اطمینان ہیں۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں جب اپنے شہر واپس گیا، جو بھی مسئلہ پیش آتا زکریا ابن آدم قمی سے سوال کرتا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سی روایات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کا زمانہ رفتہ رفتہ گزر گیا اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ آ گیا، اور حلال و حرام کو بیان کرنا اور سماج کی زندگی کے نظام کو بیان کرنا اور ان کو واضح کرنے کی ذمہ داری جامع و شرائط مجتہدین پر آ گئی۔ اس طرح یہ تقلید شروع ہو گئی۔ اسی تقلید کے حوالے سے امام زمان علیہ السلام کا فرمان ہے، تم ہماری حدیثوں کے بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا فرمان ہے، فقہاء میں سے جو شخص بھی اپنے نفس کو بیچتا نہ ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہو، اپنے پروردگار کا مطیع و فرما بردار ہو، پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد۔